اب اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ان لوگوں میں ایسے کچھ لوگ بھی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یہود کا ایک گروہ جو ہے مسلمانوں کو چکمہ دینے کے لیے کہ جہاں تک کہ ایمان کا تعلق ہے ہم بھی ایمان لائے، اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر ایمان لاتے، اس میں ہمیں آپ لوگ ہم سے کچھ آگے تو نہیں ہے۔ پھر آپ کے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم لازماً آپ کے ساتھی ہوں، اگر آپ کے رسول پر ہم ایمان نہیں لاتے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، ایمان تو ہم بھی لائے۔ یہ وہی فلسفہ ہے کہ جو پچھلے دنوں ہمارے ملک میں بہت دھوم سے چلا، یہ بربو سماجیت کا فلسفہ جو ہے وہی ہے کہ عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ ایک دین کے اوپر آئیں، ایک نبی کے اوپر ایمان لائیں، تب تو یہ بہت بڑی جنگ کا اعلان ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوگوں سے کہا جائے کہ اپنے اپنے نبیوں پر سب لوگ ایمان لائیں، سمجھ گیا، اور لوگ اپنے اپنے دین پر قائم رہیں۔ افسوس ہے کہ بدقسمتی سے اس بربو سماجیت کی دعوت ہمارے ہاں سب سے زیادہ انہوں نے دی کہ جو ابن تیمیہ کے سب سے بڑے مدعی ہونے کے وہ تھے، خیال میں آپ کے، حالانکہ اس سے زیادہ کوئی محمل بات نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن مجید جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع سے جس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اس قرآن پہ ایمان لاؤ، اس نبی پہ ایمان لاؤ، یہ دعوت دے رہا ہے نا پہلی آیت سے، تو اس دعوے کے ساتھ یہ کہنے کا کیا موقع ہو سکتا ہے کہ اچھا عیسیٰ بدین خود موسیٰ بدین خود تم اپنے دین پر ہو، اپنے دین پر ہو، عالمگیر سچائیاں جو ہیں ان کو اختیار کر لو تو پھر خدا کیا ہو جائے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی۔ اس سورہ کا تو عمودی یہی ہے کہ اس نبی پر، اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے نبیوں پر بھی ایمان تو معتبر اسی وقت ہوگا نا کہ جب ان کی سب باتوں پر ایمان لایا جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اے رب تو ان کی ذریت میں سے ایک ایسا نبی پیدا کر، حضرت موسیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارے ان کے اندر سے تمہاری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام لے کر کے فرمایا کہ وہ اسلام کے ساتھ دنیا میں آئے گا اور بشارت دے گا، اور وہ بھی کہا انہوں نے کہ اب میرے پاس تو کوئی بات رہی نہیں، اب تو وہی آئے گا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں بتائے گا اور وہ طاقت کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا۔ یہ سب لوگوں نے کہا۔ تو کوئی شخص حضرت موسیٰ پر یا حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کیسے سکتا ہے اگر ان کی اس بات کو نہیں مانتا ہے؟ یہ تو لازم ہے کہ یہ بھی مانے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ احمق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں صرف دعوت دی جا رہی ہے کہ آخرت پر اللہ پہ ایمان لاؤ، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، اس قرآن پہ ایمان لاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اللہ کے دین کو جاننے کا ذریعہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ حضرت کی تعلیم پر اور قرآن پہ ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کے صحیفے محرف ہو چکے تھے، انجیل جو ہے وہ تو تمام تر یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بازی کے اطفال ہے مبتدئین کا، تو اصل دین جو ہے وہ اپنی حقیقی صورت میں باقی بھی نہیں رہا تھا۔ اب وہ دین تو آیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی کے ذریعے سے آیا ہے دنیا میں۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ ہم اپنے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ کہنا اس کا بیکار ہے، اس لیے کہ ان کے نبیوں کے نبی تو سچے تھے، لیکن انہوں نے جو تعلیم دی اس تعلیم کو تو تم نے مٹا دیا۔ تو اب اس تعلیم کو اللہ کی جو ان کے ذریعے سے ملی تھی اس کے جاننے کا بھی ذریعہ اگر کوئی ہے تو یہ قرآن ہی، اور تو کوئی قرآن اور ذریعہ ہے نہیں۔ اس لیے یہ بات تو بالکل مکمل تھی، لیکن وہ اس کو بہت ہی مصالحانہ انداز میں پیش کرتے تھے۔ آگے تفصیل بھی آئے گی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے نبی پر کوئی ایمان نہیں لایا تو وہ کافر ہے اور اس کو آپ اعلان جنگ دیتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ اس ملک میں ایسی خوریزی ہوگی کہ ایک سیٹ بچ جائے گی،
صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں، آپ اپنے پیغمبر کو مانو، ہم اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں، تب اس طریقے سے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں۔ یہ شیطانی فتنہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتا ہے۔ اہل سیاست کا خاص حربہ یہی ہے، اس زمانے میں بھی ہے، سمجھ گیا؟ کسی حق کو تو قائم نہیں کر سکتے، البتہ کسی باطل کے پاؤں چومتے ہیں کہ دیکھیے جناب اگر آپ نے اس کو چھیڑا تو پھر اس ملک میں کہ خیر نہیں، انتشار برپا ہو جائے۔ بھائی تمہارے انتشار کیسی تیسی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو بہرحال اپنے خدا اور اپنے رسول کا حکم ماننا ہے، ہمیں خدا کے دین پر چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے۔ ہم آپ ان مسلطوں کی خاطر اپنے دین کو تو نہیں چھوڑ سکتے کہ اب ان کے بعد جا کر کے ہر ایک کے بت کو پوجے۔ ہم تو وہ بات کہیں گے کہ جو بات کہ اللہ نے بتائی ہے، رسول نے بتائی ہے، آپ کا جی چاہے مانو اور جی چاہے نہ مانو، لیکن باطل کے اوپر تو ہم مسالت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جھگڑا ہمیشہ سے رہا ہے، اس زمانے میں بھی تھا اس شکل میں، یہ یہود نے اٹھایا تھا، بعد میں قریش نے بھی اس نعرے کو اپنا لیا تھا کہ اگر آپ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ واحد کے سوا کوئی نہیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ہم نے تو 360 بت لا کر کے مکے میں خانہ کعبہ میں رکھے ہیں، اسی لیے کہ تمام عرب کے اوپر ہماری مذہبی دھاک رہے۔ تو اگر ہم نے ایک خدا کا اعلان کر دیا، سارے بتوں کو نکال دیا، تو پھر تو سارے عرب سے ہماری جڑ کٹ جائے گی۔ یہ قریش بھی کہتے تھے اور یہ انہوں نے بھی سمجھایا، یہود نے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ کہا کہ جی نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، اس پیغمبر پر اور اس کتاب پر ایمان لاؤ تب ایمان کا راستہ ہے، ورنہ وہ کسی درجے میں بھی ایمان نہیں ہے بلکہ کفر صریح، کفر غلیظ ہے۔ وہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، فرمایا کہ یہ مومن نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے دعوے سے کوئی چکوے میں نہ پڑے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اس قرآن پر اور اس پیغمبر پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور مسلمانوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ ہی کو، لیکن ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ مطلب یہ کہ اس طریقے سے وہ چکمہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، آپ اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہو، ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، خدا رسول کے خدا کو اور آخرت کو ہم بھی مانتے ہیں، پھر آپ اپنے طریقے پر ہیں، ہم اپنے طریقے پر۔ فرمایا کہ نہیں، یہ مخادعت ہے، یہ صریح دھوکہ ہے۔ ان کو یہ بتانا چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نبی پر اس رسول پر ایمان لائیں، اب یہی راستہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نبیوں کی تعلیم تو محفوظ ہی نہیں، وہ تو ختم کر دی گئی ہے، کہ ان کا ایمان کس چیز پر ہوگا۔ فرمایا کہ وما یخدعون، ان دھوکہ دینے کا، مخادعت کے معنی دھوکہ دینے کا قصد کرنا۔ تو کوئی شخص اللہ اور رسول کو دھوکہ دینے کا ارادہ تو کر سکتا ہے، خواہش کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ دیتا ہے اپنے کو، اس لیے کہ اللہ اور رسول کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے وہ ما یخدعون الا انفسهم، فرمایا یہاں مخادعت کا لفظ نہیں ہے بلکہ خدعون کا لفظ ہے، یعنی وہ حقیقت میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تو ان کو صحیح راستہ بتا رہا ہے، اگر آپ چکمہ دے کر کے غلط راستے پہ چلیں گے تو اپنے آپ کو کھٹ بگڑائیں گے، اللہ کا اور رسول کا کیا بگڑے گا؟ آپ ان کا تو نہیں بگڑے گا، آپ نے اپنے کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ عجیب مشکل ہے دنیا کی کہ کسی بد سے بد فعل کا انجام جو ہے ہم فوراً نہیں دکھا سکتے، چاہے ہم کتنی عمدہ تقریر کریں لیکن فوراً نہیں ہم دکھا سکتے کہ دکھا دیں کہ اس کا انجام یہ ہے۔ اب اس میں کتنی مدت لگے گی یہ اللہ کو معلوم ہے۔ ہم آپ تو صرف یہ ہے کہ ایک فعل بد کے نتائج سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ جو اصل دھوکہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے، اور بالخصوص احمق قسم کے انسان، کہ جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اس کا انجام دکھا دیا جائے، تب ہم مانیں گے۔ جب انجام تو اس کے خلاف ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جھوٹا، بدماش، لچا، لفنگا، زانی،
دن بنا رہا ہے کار پر شاندار قسم کی، سمجھ گیا، وزارت کر رہا ہے اور عمارت کر رہا ہے، اس کو کوئی گزند نہیں پہنچ رہا ہے، تو یہ ہم کیسے جانیں کہ یہ دنیا کسی قانون عدل کے اوپر چل رہی ہے اور واقعی کوئی آخرت ہے؟ کوئی چیز دیتے نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ جب اس طریقے کی کوئی بات ہو جائے کہ جو حضرت موسیٰ نے قارون کے متعلق دعا کی تھی نا کہ خدا اگر یہ اسی طریقے سے تباہ ہوئے کہ جیسے تیرے قانون کے تحت لوگ تباہ ہوتے ہیں تو پھر کیا بات تھی؟ بات تو جب ہے کہ یہ ابھی تباہ ہو جائے، تو اسی وقت وہ دھسا دیے گئے۔ تو بہرحال یہ چیز تو حضرت موسیٰ کو حاصل ہوئی، ہمارے شمار کو تو حاصل نہیں۔ تو ہم تو یہ ہے کہ کسی چیز کے انجام سے صرف آگاہ کر سکتے، اس کے بعد صبر کیجیے، بیوقوف بنیے، اپنے اوپر تالی بھی پٹوا لیجیے، سمجھ گیا؟ حوصلہ نہیں ہے، احساس کیتری مبتلا ہے، فلاں چیز مبتلا، فلاں چیز، اس کو نہیں سن۔ حقیقت جب آئے گی تب وہ جاگیں گے، تب وہ جاگیں گے تو جاگیں، سمجھ گیا؟ پھر تو ہمارے آرام کرنے کا وقت آ جائے گا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی، یہ مشکل ہوتی۔ اس مشکل کا علاج واقع ہے کہ کچھ نہیں ہے، اور جتنی جس آدمی میں صداقت ہوگی اس کو اتنا ہی اس کا احساس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا پاگل ہوتے ہوتے آخری درجے میں پاگل پن کے پہنچ جاتی ہے، یعنی اب یا تو افراد اچھے رہ ہی نہیں جاتے، معقول اگر رہ جاتے ہیں تو بہرحال وہ اضف الایمان پر قانے ہو کر کسی گوشے میں بیٹھ رہتے ہیں، اس لیے کوئی جانتے ہیں کہ ہمارا کام اب اس نہیں، تو اضف الایمان کے گوشے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا ایک صلہ ہے اور ہر بدی کی ایک سزا ہے، لازم ہے، وہ اس کے اندر مضمر ہے، اور عاقل کو یہ دیکھنا چاہیے۔ ہمارا آپ کا فرض صرف یہ ہے کہ ہم دکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہ دیکھیے اب وہ سنت اللہ بیان ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے۔ اب آپ کے دل میں اگر ایک مرض تھا، آپ نے مرض پیدا کیا، صحت کا طریقہ جو بتایا گیا اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی میں اضافہ کرے گا، اسی مرض میں، سمجھ گیا؟ مرض سے مراد نفاق بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، کینہ بھی ہوتا ہے، یہاں سب چیزیں مراد ہیں۔ اس لیے کہ یہود کے دلوں میں کینہ بھی تھا، حسد بھی تھا، سمجھ گیا؟ اور وہ لوگ کی جو یہ آ کے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے، تو آپ کے اور ہمارے ایمان میں کیا فرق ہے؟ آپ اپنے طریقے پر ہیں، ہم اپنے طریقے پر ہیں، جو مخالفت کرتے تھے، تو یہ نفاق بھی تھا۔